ارتضیٰ نماز پڑھ کر کمرے سے باہر نکلا تھا، خود پیاسی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے کچن میں جا کر اس سے پانی نکال کر پیا۔ لان سے کمرے میں جاتے ہوئے سامنے صوفے پر نظر پڑی، صوفہ خالی تھا۔ ارتضیٰ نے خاص توجہ نہیں دی کیونکہ رومان کا کمرہ کھلا رہتا تھا۔ اگر حیا کو واش روم یوز کرنا ہوتا تو وہ رومان کے کمرے میں ہی جاتی تھی۔ بے دھیانی میں ارتضیٰ کی نظر مین گیٹ کی طرف اٹھی، پورا کھلا ہوا تھا۔ یکدم ہی سے پہلا خیال آیا، حیا کے بھاگ جانے کا آیا تھا۔ اس نے سب سے پہلے رومان کے کمرے میں دیکھا، کہیں رومان کے ساتھ نہ باہر نکل گئی ہو یوں ہی ٹہلنے کے لیے، کیونکہ دن میں اگر وہ باہر جاتا تھا تو دروازہ لاک کر کے جاتا تھا، بس رات کو ایسا نہیں کرتا تھا، کیونکہ ایسا اس کے گمان میں نہیں تھا کہ وہ دیر سے اٹھنے والی نوابی مزاج لڑکی رات کو اٹھ کر بھاگ سکتی ہے۔ وہ تیزی سے باہر نکلا تھا، جہاں وہ رہ رہے تھے آبادی سے خاصا دور جگہ تھی، زیادہ تر کھائیاں ہی تھی، راستہ بھی خطرناک سا تھا۔ جس نازک مزاج کی وہ تھی، آبادی میں جانے کی بجائے سیدھی کھائی میں گرتی، یہ سوچ کر اس کے رہے سکے ہوش بھی اڑے تھے۔ اگر اس بے وقوف کو کچھ ہو گیا تو موت کا الزام بھی اسی پر آنا تھا۔ بری طرح سے وہ گھبرایا ہوا تھا، پہاڑ کی سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا، لیکن حیا کے چیخنے کی آواز دوسری جانب سے آئی تھی۔ بچاؤ، میں گر جاؤں گی، حیا نے چلا کر کہا۔ ارتضیٰ آواز کا تعاقب کرتے ہوئے اس جانب کیا جو پہاڑ کا ڈھلان تھا۔ کچھ نیچے اترتی حیا کے ہاتھ ایک درخت کے مضبوط تنے کو جگڑے ہوئے نظر آئے۔ ارتضیٰ بھاگ کر وہاں پہنچا، حیا اس تنے کے سہارے سے اٹکی ہوئی تھی، نیچے زیادہ گہرائی نہیں تھی، اگر گر بھی جاتی تو معمولی سی چوٹ لگتی، لیکن وہ یوں چلا رہی تھی جیسے کافی گہرائی کھائی ہو اور گرتے ہی مر جائے گی۔ بچاؤ، مجھے کوئی ہے، وہ پھر سے چلائی۔ ارتضیٰ نے آگے بڑھ کر دونوں ہاتھوں سے اس کے ہاتھ پکڑ کر اوپر چڑھنے میں مدد دی۔ اوپر چڑھتے حیا کا بری طرح سے سانس پھول رہا تھا، چہرے کا رنگ بھی اڑا ہوا تھا۔ گھر سے کیوں نکلی تھی تم؟ وہ پہلے پوری طرح گھبرائی ہوئی تھی، کچھ نہیں سوجا تو اپنے کپڑے جھاڑنے لگی۔ کیا وہ میں ٹھیکہ لے رکھا ہے تم نے مجھے پریشان کرنے کا؟ کیوں آئی تھی یہاں؟ بھاگ جانے کے لیے؟ وہ اس خیال میں آیا تھا۔ وہ رونے والی شکل بنا کر بولی، آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ میرے مرنے پر ہی میری جان چھوٹ سکتی ہے آپ سے، ورنہ نہیں، اس لیے میں سوسائڈ کرنے کے لیے آئی تھی۔ ارتضیٰ پوری طرح سے زچ ہوا تھا، کہاں جا کر اپنا سر پھوڑے؟ تو پھر کیوں نہیں کی؟ خود چلا چلا کر مدد کیوں مانگ رہی تھی؟ وہ میں ڈر گئی تھی۔ جھوٹ ہے، جھوٹ تھا وہ جو وہ بول رہی تھی، نکلی وہ بھاگنے کے لیے تھی، لیکن اگر سچ بولتی تو پتہ نہیں کیا سلوک کرتا۔ تو خودکشی کرنی تھی تمہیں، جو جگہ تم نے منتخب کی ہے، اس سے تو تمہیں صرف ایک دو فریکچر ہی آ سکتے تھے، تم مر نہیں سکتی تھی، لیکن تمہاری یہ خواہش میں آج پوری کر دیتا ہوں، کم سے کم میری زندگی میں سکون تو آئے۔ حیا کا ہاتھ پکڑے وہ تیز تیز قدم اٹھانے لگا، حیا کی جان لبوں تک آئی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں مرنا، ہاتھ چھوڑے میرا۔ اونچے نیچے راستے پر وہ اسے لے جاتے ہوئے ایک بہت بڑی چٹان پہ لے گیا، جس کے نیچے اچھی خاصی گہرائی تھی۔ آج تمہارا یہ ڈیئر میرے ہاتھوں پورا ہوگا، بہت شوق ہے تمہیں اپنی زندگی کو تجربہ گاہ بنانے کا۔ اسے بازو سے مضبوطی سے حیا کو پکڑ کر کہیں سچ میں گر نہ جائے، کیوں اگر وہ ذرا بھی بھول چوک ہو جاتی تو وہ سیدھی کھائی میں گر جاتی۔ ارتضیٰ صرف اسے تنبیہ کے لیے وہاں لایا تھا تاکہ اس کے روز روز کے ڈرامے ختم ہوں۔ وہ بدحواسی کے عالم میں تھی۔ نہیں، مجھے نہیں مرنا، مجھے بہت ڈر لگتا ہے مرنے سے، حیا رونے لگی تھی، لیکن ارتضیٰ نے اسے کھائی کی جانب جھٹکے سے دھکیلا، لیکن بازو مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ حیا کی بے اختیار چیخیں بلند ہوئی تھی، پلیز مجھے مرنا نہیں ہے، تم نے بہت پریشان کر رکھا ہے مجھے، صبح صبح منہ اندھیرے میں روز روز تمہیں ڈھونڈنے نہیں نکلوں گا، مر جاؤ وہی بہتر ہے۔ میں اب نہیں بھاگوں گی، پلیز مجھے معاف کر دے۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ تم یہ نہیں کرو گی؟ اللہ کی قسم نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ حالانکہ ارتضیٰ نے اس کا بازو کس کے پکڑا رکھا تھا، لیکن پھر بھی دونوں ہاتھوں سے اسے زور سے پکڑے ہوئی تھی۔ ارتضیٰ نے اسے ذرا سا اپنی جانب کھینچ کر چٹان کے کونے کے پیچھے کیا، لیکن وہ اس قدر ڈری اور گھبرائی ہوئی تھی۔ جیسے ارتضیٰ نے اس کا بازو چھوڑا، وہ اس کے ساتھ لگ گئی اور اس کی کمر زور سے پکڑ لی۔ یکدم تو وہ ہڑبڑا کر رہ گیا تھا، ایسی کسی حرکت کی اسے امید نہ تھی۔ 2 منٹ تو وہ بھی کچھ سمجھ نہیں پایا تھا، ایک لڑکی کا یوں ساتھ لگ جانا اسے بھی بھوکلا کر رکھ دیا تھا۔ اس وقت اس کی تیز دھڑکنیں وہ اپنے اندر بہت واضح طور پر سن رہا تھا، شاید کچھ زیادہ ہی ڈر گئی تھی۔ حیا، پیچھے ہٹو مجھ سے، نہیں آپ مجھے کھائی میں پھینک دیں گے۔ حیا نے اپنی گرفت اور مضبوط کی تھی۔ ارتضیٰ اس عقل سے پیدل لڑکی پہ صرف تعصف ہی کر سکتا تھا، اسے بازو سے تھام کر خود سے جدا کیا تھا، جو چند لمحوں میں اندر ہلچل سی مچا گئی تھی۔ نہیں گراتا تمہیں، چلو اب یہاں سے۔ ارتضیٰ نے نظریں چنائی تھی، حیا نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے بازو سے پکڑ لیا۔ میں نے سینڈل پہنے ہیں جو چھوٹی سی ہیل والے، میں گر جاؤں گی، یہاں کا راستہ خطرناک ہے۔ ارتضیٰ نے کوئی جواب نہیں دیا، اب اچھی خاصی روشنی پھیل چکی تھی۔ کاٹیج کے دروازے پہ رومان کھڑا تھا، جو منہ بوسیرے انہیں دیکھ رہا تھا، شاید نیند سے جاگا تھا، آنکھوں میں اب بھی نیند کی خماری جھلک رہی تھی۔
ارتضیٰ اور حیا کو یوں ساتھ آتے دیکھ کر تیوری سے چڑھائی تھی اس نے۔ حیا نے ابھی ارتضیٰ کا بازو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ چھوڑو مجھے، آ گیا ہے گھر۔ ارتضیٰ نے جھٹکے سے اپنے بازو کو اس کے ہاتھوں سے چھڑایا تھا۔ آپ لوگوں نے اگر مارننگ واک پر جانا تھا تو مجھے تو بتا دیتے، کب میں پریشان ہو رہا ہوں کب سے۔ مائی فٹ مارننگ واک۔ ارتضیٰ حیا کو گھورتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا اور رومان واپس اپنے کمرے میں۔ حیا نے دروازہ بند کیا اور صوفے پہ لیٹ کر جلدی سے کمفرٹ لے لیا۔ سردی نکلی تو بڑی شیر بن کر نکلی تھی، لیکن اب خوف سے ٹھنڈ میں کچھ زیادہ ہی لگ رہی تھی۔ اگر ارتضیٰ اسے ڈھونڈنے نہ نکلتا تو اس جنگل بائبان میں کون آتا اس کی مدد کو؟ پھر ساتھ ہی ایک منفی سوچ نے اسے آ گھیرا، کتنے آرام سے مجھے کھائے میں پھینکنے لگے تھے، اگر ہاتھ چھوٹ جاتا تو میں تو گئی تھی کام سے۔ یہ سوچ کر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ کچھ ہی دیر میں سو بھی گئی تھی، لیکن ارتضیٰ نہیں سو پایا تھا۔ کوشش کے باوجود سائڈ ٹیبل کے دراز سے اپنی بیوی کی تصویر نکال کر دیکھنے لگا۔ کتنا گھٹن سفر ہے جو مجھے تمہارے بنا صرف تمہاری یادوں کے ساتھ گزارنا پڑ رہا ہے، کاش کہ جانے والوں کو روکا جا سکتا۔ تانیہ گھر آ کر کچھ نڈھال سی تھی۔ اس کے شوہر نے اسے بیڈ کے ٹیک لگا کر بٹھایا، پھر گرم دودھ لا کر اسے اپنے ہاتھوں سے پلایا۔ تانیہ بھی کچھ غنودگی میں تھی، اس لیے لیٹ گئی، کچھ ہی دیر میں سو بھی گئی۔ اس بار وہ دوسرے کمرے میں نہیں گیا تھا، بلکہ تانیہ کے برابر میں لیٹ گیا تھا۔ کچھ دیر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا جو اس وقت پیلا زرد ہو رہا تھا، جیسے اس کے اندر خون کا ایک قطرہ بھی نہ بچا ہو۔ سائیکیٹرسٹ نے اسے پہلے ہی کہا تھا، جس وقت وہ سچائی بتا رہی ہوگی اس کا ذہن اس وقت اسی تکلیف سے دوچار ہوگا جو وہ بتا رہی ہوگی، اور جو کچھ اس نے بتایا اگر زبان سے ادا کرتے ہوئے اس نے اس اذیت کو خود بھی برداشت کیا ہے تو وہ دوبارہ ایسا کوئی سیکشن نہیں کروائے گا۔ نہیں جاننا کہ وہ اور کیا کیا ہوا ہے اس کے ساتھ جو اسے مزید اذیت سے دوچار کر دے۔ اس کے چہرے پہ بکھرے بالوں کو ہٹا کر وہ وہیں اس کے پاس لیٹ گیا، لائٹ بھی بند کر دی۔ رات کے پہر وہ چیخی تھی، جیسے پھر سے کوئی اسے زیادتی کرنے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن اس بار وہ پریشان نہیں ہوا تھا، اب جانتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے، اس لیے اسے اپنے سار میں لیا تھا۔ مت چھونا مجھے، دور رہو مجھ سے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اسے دھکیلنے لگی تھی۔ تانیہ میری جان، میں ہوں تمہارا شوہر، کوئی اور نہیں ہے تمہارے پاس، کوئی کچھ نہیں کہے گا تمہیں۔ وہ مجھے مار ڈالے گا، مجھے پوری طرح سے نوچے گا، میرے بال کھینچے گا، میں ہوں نا، کسی کو تمہارے پاس نہیں آنے دوں گا، کسی کو تمہیں چھونے بھی نہیں دوں گا، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اب تم میرے ساتھ ہو، میں ہوں تمہارا محافظ، تمہارا اپنا، کسی کی کیا مجال سے تمہیں کچھ کہے جائے۔ اسے ساتھ لگائے ہوئے اسے اپنائیت کا احساس دلا رہا تھا۔ آپ سچ کہہ رہے، وہ کچھ نرم پڑی تھی یا تھک گئی تھی اس لیے کسی کی ہمدرد کی پناہ چاہتی تھی۔ ہاں، مجھے چھوڑ کر تو نہیں چلے جائیں گے؟ نہیں، کہیں نہیں جاؤں گا۔ اگر وہ آ گیا مجھے لینے، پھر میں اسے مار ڈالوں گا، لیکن تمہارے پاس نہیں آنے دوں گا۔ ہاں، اسے مار ڈالنا، اسے چھوڑنا نہیں، اس کے بال بھی نوچنا، وہ انسان نہیں، وہ درندہ ہے، وحشی جانور ہے۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ہاں، میں اسے مار ڈالوں گا، اب تم ڈرنا چھوڑو اور سو جاؤ، شاباش۔ اس کے سر پہ انگلیوں کے پوروں سے وہ اس کے سر کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کچھ ہی دیر میں سو گئی تھی۔ چند دن یہی عمل دہرانے سے تانیہ کے رویے میں تبدیلی آنے لگی تھی۔ اب وہ بہتری کی طرف آ رہی تھی، گھر پہ بھی بھرپور توجہ دے رہی تھی۔ ایک دن جب اس کا شوہر گھر آیا تو خلاف توقع اسے اچھے کپڑوں میں ملبوس دیکھا، مگر گھر کے عام حلیے سے ہٹ کر ہلکا سا میک اپ بھی اس نے کیا تھا۔ مسکرا بھی رہی تھی۔ وہ اس پر خوش نہ ہوتا تو اور کیا کرتا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، تانیہ نے لیپ ٹاپ کا بیگ اس سے لیا تھا، پھر کھانا بھی خود اس کی پلیٹ میں ڈال کر دیا، پھر اسے سامنے بیٹھنے کی بجائے اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ وہ حیرت کی آخری حد پر تھا، ایک ٹک اسے دیکھ رہا تھا، ورنہ تو بہت گھبرائی سے اس کے پاس آتی تھی۔ ایک نظر اس پر ڈال کر تانیہ کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر اس نے اپنے شوہر کے منہ کے پاس کیا تھا۔ پہلے تو اس نے نوالے کو دیکھا، پھر تانیہ کے مسکراتے چہرے کو، پھر اس کی کلائی پکڑ کر نوالا اپنے منہ میں ڈالا۔ آج اتنے سارے انکشافات ایک ساتھ، سچ سچ بتائیے کیا بات ہے؟ کیوں، آپ کو اچھا نہیں لگا؟ وہ شرمائی پوچھ رہی تھی۔ اچھا، مجھے تو خواب سا لگ رہا ہے، اتنا حسین تو خواب ہی ہو سکتا ہے۔ ذرا چوٹی کاٹ کر یقین دلا دیں کہ سب سچ ہے، خواب نہیں ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا کر کہا۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی، پہلی بار وہ یوں ہنسی تھی، بے اختیار۔ وہ محبت پاش نظروں سے نہ دیکھتا تو اور کیا کرتا۔ اسے خود کی طرف متوجہ پا کر تانیہ نے اپنی ہنسی روکی تھی۔ رک کیوں گئی؟ ہنسیے نا، کتنی اچھی لگتی ہیں ہنستے ہوئے۔ اس کی بات پہ تانیہ جھیپ سی گئی تھی۔ تانیہ، اب تو بتا دیں، اتنے انعامات کی بارش کیوں کر رہی ہیں مجھ پر؟ آپ بھی تو میرا اتنا خیال رکھتے ہیں۔ تانیہ نے مسکراتے ہوئے دوبارہ سے نوالا اس کے منہ پر ڈالا۔ کتنا خیال رکھتا ہوں؟ اب کی بار نوالا بنا کر اس نے تانیہ کو کھلایا تھا۔
بہت سارا نہیں خیال تو نہیں رکھتا میں، نہ آپ کے لیے چائے بناتا ہوں، نہ صفائی میں ہاتھ بٹاتا ہوں، نہ کھانا بناتا ہوں، نہ ہی گھریلو کسی کام میں ہاتھ بٹاتا ہوں، خیال تو نہیں رکھتا آپ کا۔ وہ آپ مجھے ڈرنے نہیں دیتے نا آپ؟ وہ متعجب سی ہو کر بولی۔ اچھا وہ اسے خیال رکھنا تو نہیں کہتے؟ تانیہ کے ہاتھ سے نوالا کھاتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ پھر وہ متعجب ہوئی تھی۔ اسے محبت کہتے ہیں جو میں آپ سے بہت کرتا ہوں۔ اب تو اسے برفدگی سے دیکھ رہا تھا، ایسے ہی ایک اظہار اس سے بھی سننا چاہتا تھا، لیکن وہ نظریں جھکا گئی تھی۔ تانی یہ جو آپ میرے لیے تیار ہوئی ہیں، مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا رہی ہیں، اسے بھی خیال رکھنا نہیں کہتے، محبت کہتے ہیں۔ اور آپ جانتی کہ اپنے شوہر سے اظہار محبت کرنا بہت بڑی نیکی ہے، تو کیا خیال ہے آج یہ نیکی بھی کر دے؟ میرا دل خوش ہو جائے گا۔ اس بات پہ وہ نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی، چپ تھی۔ او کامن، تانی کہو نا، میں سننا چاہتا ہوں، میں بھی آپ سے بہت محبت کرنے لگی ہوں۔ تھینکس گاڈ آپ نے کہہ دیا، ورنہ مجھے لگا تھا آپ میری بات کا مان نہیں رکھیں گی۔ کھانا وہ کھا چکا تھا۔ سنیے جی کہیے، آپ مجھے آپ مت کہا کریں۔ یہ تانیہ کی فرمائش تھی جو اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ کیوں، آپ بھی تو مجھے آپ کہتی ہیں؟ میں تو عورت ہوں، اس لیے زیادہ تر عورتیں اپنے شوہر سے ایسے ہی ادب سے بلاتی ہیں، لیکن شوہر یوں نہیں کہتے۔ وہ ہنسنے لگا، پھر اپنا چہرہ سے چہرے کے قریب کر کے کہنے لگا، جو سب نے کہتے وہ ہم کہتے ہیں۔ پھر بھی مجھے اچھا لگے گا اگر مجھے تم کہے تو، اس سے تکلف کا احساس ذرا کم ہو جاتا ہے۔ تانیہ کی بات پہ متحر ہوا تھا۔ مطلب آپ چاہتے کہ میں آپ سے بے تکلف ہو جاؤں؟ ٹھیک ہے تانی، آئی لو یو۔ اس طرح کے اظہار پہ تانیہ نے برجستہ اس کی طرف دیکھا تھا۔ اب وہ ہنس رہا تھا، وہ چھیپ کر رہ گئی، اپنی بات کر کے پچھتا رہی تھی۔ عبدالباسط تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ ایسی قسم کا کفارہ بھی ہوتا ہے؟ تمہیں پتہ ہے اس 10 دن کیسے دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے گزارے ہیں؟ عبدالباسط کے شام کو لوٹتے ہی وہ خفی سے بولی تھی۔ آپ صبح سے بس یہی سوچ رہے ہیں آپ صبح سے بس یہی سوچ رہی ہیں آرا؟ ہاں تو اور کیا، ہر نماز میں یہ دعا کرتی ہوں کہ آرا ہمیشہ عبدالباسط کے ساتھ رہے۔ میرا بس چلے نا عبدالباسط، تو تمہاری سانسوں میں بس جاؤں، تمہارے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ دھڑکا کروں، تمہاری آنکھوں میں رہا کروں کوئی حسین خواب بن کر۔ عبدالباسط اسے ایک ٹک دیکھ رہا تھا، کتنی آسانی سے ہر بات کہہ جاتی تھی، پڑھی لکھی نہیں تھی لیکن لگتا تھا باتوں پر عبور حاصل ہے، کوئی شاعرہ ہے۔ آپ کاہے دیکھ رہے ہو ٹکر ٹکر؟ عبدالباسط کو ایک ٹک دیکھ کر پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، میں نہا کر آ رہا ہوں، پورا دن مٹی ریت کا کام ہوتا ہے، پھر مل کر کھانا کھائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ واش روم میں چلا گیا۔ آرا نے کھانا گرم کیا، کھانے کے بعد وہ پھر سے باہر نکل گئے۔ ایک ہی تفریحات ان کی، وہ تھا باغ جہاں وہ کھانے کے بعد روز چلے جاتے تھے۔ خوب ساری باتیں کرتے تھے، بلکہ باتیں صرف آرا کرتی تھی، عبدالباسط تو صرف سنتا تھا۔ عبدالباسط مفتی صاحب کو کیسے مناؤ گے؟ اب یہ ایک نئی فکر تھی جو آرا کو ستانے لگی تھی۔ ہے ایک ترکیب، وہی آزماؤں گا۔ گاؤں میں ہمارا بہت بڑا گھر ہے آرا، جو ابا نے کرائے پہ دے رکھا ہے، اور ایک زمین کا بڑا ٹکڑا بھی الگ سے ہے، بس ذرا سی قیمت اور بڑھ جانے کا انتظار ہے۔ ایک فاطمہ ہی رہ گئی ہے، چند مہینے بعد اس کی بھی شادی ہو جائے گی۔ پھر ابا کا ارادہ ہے کہ زمین بیچ کر گھر کو توڑ کر مسجد بنا دی جائے اور دوسری منزل پہ مدرسہ بنایا جائے، اور اپنی رہائش بھی مسجد کے کونے میں چھوٹا سا گھر بنا کر وہیں کی جائے۔ ابا کا خواب ہے یہ، جو وہ چاہتے ہیں میں پورا کروں گا۔ ان کا ارادہ کہ جب میں حفظ کر جاؤں تو علماء اور مفتی بن جاؤں، لیکن میں تو حفظ بھی نہیں کر پایا۔ وہ کاہے؟ بس پتہ نہیں کیوں، یہ نہیں کہ مجھ سے یاد نہیں ہوتا، یہ بھی نہیں کہ میں کرنا نہیں چاہتا، میں حفظ کرنا چاہتا ہوں، لیکن پچھلے کئی سالوں سے 15 سپاروں کے بعد ایک لفظ ہی مجھ سے حفظ نہیں ہوا۔ لیکن اب سوچ رہا ہوں حفظ کو ادھورا چھوڑ کر علماء اور مفتی بن جاؤں۔ گاؤں میں تو کوئی بھی آپ کو نہیں جانتا ہوگا، اس لیے ہم وہاں رہیں گے۔ ابا کو جب یہ معلوم ہوا کہ میں علماء اور مفتی بننے کو تیار ہوں تو خوشی کے مارے میری یہ بات مان جائیں گے، آپ کو بھی قبول کر لیں گے۔ عبدالباسط کو لگا کہ والد کی درینہ خواہش پوری کرنے کے بعد والد اس کی بھی خواہش کو مد نظر رکھیں گے۔ سچ میں عبدالباسط؟ وہ خوش ہوئی تھی، چہرہ خوشی سے دمکا تھا۔ ہاں، اللہ سے بڑی دعائیں مانگ رہا ہوں کہ جس رشتے میں ہم جڑ گئے ہیں اسے آخری سانس تک نبھائیں بھی۔ عبدالباسط نے مسکرا کر آرا کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ زوبیہ کو ہلکا سا ہوش آیا تھا، سر بھاری سا لگ رہا تھا، کمرے میں خوب اندھیرا تھا، اس لیے اٹھنے کی کوشش کی لیکن ناکام ہوئی تھی۔ یکدم سے لگا پورا جسم پھوڑے کی مانند دکھ رہا ہو، جس میں اس قدر نقاہت تھی کہ اٹھ کر بیٹھنا محال ہو رہا تھا۔ وہ پھر سے بستر پہ گری تھی، پھر سے ہوش سے غافل ہوئی تھی۔ کتنے دن وہ وہاں تھی، اسے خبر نہیں تھی کس حال میں تھی، نہ یہ پتہ تھا۔ دوبارہ اس ہوش میں آئی جب سر پہ تیز کرنٹ سا لگا تھا، پورا وجود جھٹکوں کی زرد میں آیا تھا۔ اس قدر زور کے کرنٹ کے جھٹکے اس کے دماغ پہ لگائے جا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد لگا کہ سر سے ایک بھاری سا ہیڈ فون ہٹا ہو،
नाम क्या है तुम्हारा? किसी मर्दाना आवाज़ में पूछा गया, लेकिन इसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। बोलती क्यों नहीं? नाम क्या है तुम्हारा? याद नहीं आ रहा। वो इस वक़्त सोचने से कासिर थी। कौन हो तुम? इस सवाल पे ज़ुबिया ने सोचने की नाकाम सी कोशिश की, लेकिन दिमाग का सफ़ा बिल्कुल खाली था। मुझे नहीं याद, सर में दर्द है मेरे, उफ़! इसने अपना सर दोनों हाथों से दबाया। कहाँ से आई हो? मैंने कहा ना मुझे याद नहीं। वो झंझलाकर चिल्लाई, फिर मर्दाना कहक में गूंजे थे, मिशन इज़ सक्सेसफुल। तुम्हारा नाम आज से तानिया है। तानिया हो तुम, एक जिस्म फरोश औरत, बस ये याद रखो। एक मर्दाना आवाज़ फिर से गूंजी थी। सर में दर्द की ठेसी सी उठी थी। वो फिर से होश से गाफिल हुई थी। एक बार फिर से आँख खुली थी। इस वक्त कमरे में हल्की नीली रोशनी सी थी। सामने एक शख्स कैमरे लिए खड़ा था। आंखें फिर से बंद हुई थी। फिर लगा जैसे इसके वजूद को पूरी तरह से नोचा जा रहा है। पहली बार अपने वजूद पर नोचे जाने का एहसास इसे महसूस हो रहा था। तकलीफ महसूस हो रही थी, लेकिन आंखें बंद थी। फिर चलता चलता हुआ सिगरेट बाजू पे लगा था और बुरे तरीके से बिलबिला उठी थी। चीखी थी, चिल्लाई थी, तड़पी थी, लेकिन अगले लम्हे किसी ने दोबारा से इंजेक्शन इसके दूसरे बाजू पर घोंपा था। चंद लम्हों बाद वो फिर से बेहोश हो चुकी थी। न जाने फिर कब होश आया, लेकिन इस वक्त कमरे में फुल रोशनी थी। एक औरत इसके पास मौजूद थी। बड़ा सख्त सा चेहरा था इसका। ज़ुबिया उठकर बैठ गई। वो औरत पैंट शर्ट पहनी हुई थी, बाल खुले हुए थे, उम्र 40 के लगभग थी, सिगरेट पी रही थी। इसका सर अभी भी चकरा रहा था। दोनों हाथों अपना सर पकड़ लिया। दरवाजे के पास एक दियो हैकल मर्द खड़ा था, काले रंग की पैंट शर्ट में। इस औरत ने इस शख्स से कहा, जाओ खाना लाकर दो इसे। वो शख्स वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद एक ट्रे में चावल लाकर इसके सामने रख दिए। तानिया खाना खाओ, इस औरत ने सख्त लहजे से कहा। फिर इसे कुछ कुछ याद आने लगा कि इसका नाम तानिया है। इसे भूख महसूस होने लगी। अपने हाथ से ही वो चावल खाने लगी। जैसे जैसे वो खा रही थी, वैसे वैसे भूख बढ़ रही थी। फिर इसने दोनों हाथों से खाना शुरू कर दिया। बिखरे बालों को पीछे कर रही थी। पता नहीं कितने दिन से भूखी थी। खुराक कब से इसके अंदर नहीं गई थी। पानी का जग था, जैसे मुंह लगाकर वो चारों अंदर उंडेल रही थी। 10 मिनट में पूरी ट्रे खाली कर चुकी थी, लेकिन भूख अब भी बाकी थी। लेकिन मांग नहीं सकी। लग रहा था जबान गुम सी हो चुकी है। बोलने के लिए जैसे जहन खाली था, इसलिए सिर्फ सुन रही थी और कर रही थी। अब कुछ होश ठिकाने लग रहे थे, इसलिए कमरे को बार बार देख रही थी। बाकी जहन का पर्चा खाली था। इस औरत ने एक लिबास इसकी तरफ फेंका, जाओ नहाओ और कपड़े बदलो अपने। वो सामने बने वॉशरूम में चली गई। सामने लगे शीशे पर खुद को देखा तो डर कर पीछे हटी थी। बिखरे उजड़े से बाल थे, जैसे कई रोज़ से कंघा ना किया हो। इतने उलझे हुए थे जैसे बालों के साथ भी वहशियाना सलूक किया हो। खुले लंबे बाल चेहरे पे जा बजा जख्मों के निशान इसके लुट जाने की निशानदेही कर रहे थे। लेकिन वो अभी ये सोच ही नहीं पा रही थी कि वो है कौन, यहाँ कैसे आई थी। बस अंदर ही एहसास हो रहा है कि बेहोशी में बड़ा बुरा सलूक किया गया है इसके साथ। पूरा वजूद दर्द कर रहा था। नहाते हुए अपने वजूद पे लगे ज़ख्म पर वो बेतहाशा रोई थी। लगता था किसी वहशी भेड़िए के आगे से फेंक दिया गया था। इंसान तो ऐसे नहीं हो सकते। इतनी दरिंदगी कोई जीता जागता इंसान जो दिल और एहसास भी रखता हो, कैसे किसी के साथ कर सकता है। कपड़े बदल कर वो वापस आई थी। इस औरत ने इसे सर से पैर तक देखा। एक खुली सी नाइटी थी जो इसने पहन रखी थी, इस जिस पर पूरा वजूद छुप नहीं पा रहा था। वो खुद समेटे जा रही थी। सामने खड़ी औरत की नज़र में ऐसी काट और तेज़ी थी कि पहली बार किसी औरत की नज़र से इसे उलझन हुई थी, हवस नज़र आई थी। इस औरत ने जब ज़ूबिया को सिमटते देखा तो हंसने लगी, कहक में लगाने लगी। फिर सामने बैठे शख्स से बोली, दवा लगाओ इस लड़की के जिस्म पर।" ज़ुबिया एकदम से पीछे हटी थी। ये क्यों लगाएगा? ये क्यों नहीं लगा सकता? वो औरत पूरी आँखें निकाल कर इसे गुस्से से देखकर सख्त लहजे में बोली, नहीं इसे कहिए कहीं जाए यहाँ से, मैं खुद लगा लूँगी। ज़ुबिया के मुँह से ये सुनकर इस औरत ने इसे बालों से पकड़ा था। देख ज़्यादा बहस नहीं चलती यहाँ, किससे शर्म आ रही है तुझे? इससे पिछले 4-5 दिन से यही दवा लगा रहा है तुझे, लेकिन तुझे होश ही नहीं थी, इससे तुझे खबर नहीं हुई। लेकिन अब जो तेरे साथ होगा वो होश हवास में होगा। ज़ुबिया के बाल छोड़कर इसने ज़ुबिया को इसके इस सामने खड़े शख्स की जानिब धकेला था। वो गिर जाती, लेकिन इस शख्स ने इसे गिरने नहीं दिया, बल्कि थाम लिया था। थामा क्या था, अपने हिसार में झगड़ा था। वो खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी, लेकिन मुसलसल आज़ाद होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये इसके लिए नामुमकिन था। वो औरत बाहर जा चुकी थी। सुनो लड़की, मुझे मेरा काम करने दो। मुझे दवा लगाने के अलावा और किसी चीज़ की इजाज़त नहीं है। लेकिन अगर तुमने मुझे परेशान किया तो इस सूरत में मुझे खुली छुट्टी दी गई है। वो इसे बेड पर धकेल कर बोला। नूरजहाँ बड़ी मुश्किल में आ गई थी। एक उम्र गुजारी थी कोठे पे, वहीं का मौल देखा था। किसी घर में रहने से परेशान किए हुआ था। जाजिम इसे घर लाते पहले तो चाय बना कर दी, फिर इसके पास बैठ गया।
बेटे के हाथ की चाय पीकर देखें, वो खुशी से कह रहा था। नूरजहाँ मुस्कुरा भी ना सकी, बस कप लबों पे लगाया और जाजिम अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद तैयार होकर निकला था। अम्मी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, फ्रिज में हर चीज़ मौजूद है, जो आपको अच्छा लगे वही बना लीजिएगा। वैसे तो मैं बाजार से भी ले आता, लेकिन मुझे आपके हाथ का बना हुआ खाना खाना है। वो नूरजहाँ के पास आकर इसके गले दोनों हाथ रखकर लाड से बोला। नूरजहाँ ने इसकी पेशानी पे फ़रत मोहब्बत से बूसा दिया। तू बता तुझे क्या पसंद है, मैं वही बना दूँगी। मैं तो कुछ भी खा लेता हूँ। चल फिर तुझे आज से धनिया गोश्त बनाकर खिलाती हूँ। वापस कब आएगा? बस शाम को 7 बजे। पूरा दिन क्या तेरा इंतज़ार करती रहूँगी? वो उदास सी हुई थी। अम्मी कल छुट्टी है मेरी, इसलिए आज जाना ज़रूरी है। अच्छा चल जा। जाजिम मुस्कुराते हुए जा चुका था। नूरजहाँ किचन में आ गई, फ्रिज खोलकर गोश्त निकाला, मुख्तलिफ कैबिनेट खोलकर देखने लगी कि इसमें क्या रखा है। शाम को जब जाजिम घर आए तो घर का नक्शा बदला हुआ था। सारा घर साफ था। नूरजहाँ किचन में रोटियां बना रही थी। एक ख्वाब का मंजर था। जाजिम की खुशी की इंतहा नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, इसने बुलंद लहजे से कहा। नूरजहाँ ने पलट कर इसे देखा। अपना चेहरा पसीने से भरा हुआ था। ये क्या कर रही हैं आप? मैं बाजार से रोटी लेकर आता हूँ। नहीं, मेरे हाथ का खाना जो जाओ और नहा धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। जब जाजिम फ्रेश होकर बाहर आया तो नूरजहाँ ने खाना लगा दिया था। खाना इसने नूरजहाँ के हाथ से खाया था, लेकिन बर्तन उठाकर खुद धोए थे। फिर नूरजहाँ को अपने कमरे में ले गया। एक शॉपिंग बैग में से लाइट फिरोजी सा रंग का जोड़ा निकाला और नूरजहाँ की गोद में रख दिया। फिर एक गर्म शॉल निकाल कर नूरजहाँ को उड़ा दी। ठंड शुरू हो चुकी है ना अम्मी, मैं बाजार से गुजरा था, मुझे पसंद आ गई, इसलिए आपके लिए खरीदी। वो तो ठीक है बुआ, पर ये सब की क्या ज़रूरत थी? 3-4 दिन बाद मुझे लौट कर तो वहीं जाना है। ये कपड़े, ये शॉल वहाँ ना ही पहन सकती। नूरजहाँ ने बड़ी रसानियत से कहा। क्यों जाना है वापस? आप कहीं नहीं जाएँगी, कहीं कभी भी नहीं जाएँगी। वो इस बार तल्ख़ी से बोला था। नूरजहाँ फ़िक्रमंद हुई थी। देखना बेटा, नहीं रह सकती, सब इतना आसान नहीं है। लोग क्या कहेंगे तुझे? मुझे अब बहुत से लोग जानते-पहचानते हैं, जीना दो-भर कर देंगे तेरा। किस-किस से छुपाएगा? तेरी माँ तवाइफ़ है। मैं क्यों किसी से छुपाने लगा, सच बोल दूँगा। ना जाज़िम, किसी से मिस कम म मत कहना, बड़ी मुश्किल से तुझे मुकाम पर देख रही हूँ। तू बस हारून रशीद के नाम से जाना-पहचाना जाए, वो ही अच्छा है। आपके नाम से क्यों नहीं, बदनाम हो जाएगा, कहीं का ना रहेगा, लोग तुझे देखकर कतरा कर गुज़र जाएँगे। देख मेरी बात सुन बेटा, मुझे क्या लगता है एक माँ के लिए अपना चंद दिन का बच्चा देना आसान होता है? ना ही माँ, माँ होती है अपने बच्चे के लिए, चाहे तबाही ही क्यों ना हो। अगर मैंने अपने जज़्बात का कत्ल किया है तो काहे किया है? इसके लिए तुम सबकी नज़र में तवाइफ़ का बेटा ना कहलाए। कामे को देखा है तूने? एक जाने-पहचाने अमीर रईस का बेटा है, वो मेरी सहेली के पास आता था। वो रईस, इसके वो बच्चे जो ख़ानदानी बच्चे से हुए हैं, दुनिया में इज़्ज़त से सर उठाकर जी रहे हैं। पर कामा है तो वो भी इसी रेस की औलाद, बस जायज़ को ढब्बा नहीं है इसके पास, इसलिए देख दलाली कर रहा है हरामज़ादा। तो क्या चाहता है, मेरी इतनी बड़ी कुर्बानी को ज़ाया कर देगा? फिर बता मुझे क्या मिला? तेरी जुदाई भी सही और तुझे इज़्ज़त भी ना दिलवा सकी तो तुफ़ है नूरजहाँ की ज़िंदगी पर। वो आँखों में आँसू लिए बड़ी रसानियत से समझा रही थी। वो खामोशी से सुन रहा था। एकटक देख रहा था अपनी माँ की बेबसी को, अपनी बेबसी को। माँ को साथ नहीं रख सकता था। इसे इस कैसे आज़ादी दिला सकता था जिसमें वो कैद थी कि लोग क्या कहेंगे? बनी बनाई इज़्ज़त ख़ाक में मिल जाएगी। माँ की कुर्बानी ज़ाया हो जाएगी।